بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، سیقول فعل مضارع، السفہاء فاعل ظاہر. یقول دو میں سے ہے، کبھی فاعل پوشیدہ کبھی ظاہر، اور یہاں ظاہر. اللہ با فرماتا ہے اب کہیں گے ترجمہ السفہاء بیوقوف. شاعر کہتے ہیں الجہال یعنی بیوقوف سے مراد جاہل. کون ہے؟ جاہل کہیں گے. جاہل کن میں سے؟ لوگوں میں سے. اب لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ وہ لوگ کون ہیں کہ ان میں سے کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے تو جاہل کہیں گے لوگوں سے، یعنی الجہود والمشرکین، الجہودی والمشرکین، یعنی الناس سے مراد یہودی اور مشرک ہیں. یعنی یہودی بیوقوف اور جاہل اور مشرک. ظاہر ہے ہر کافر جاہل ہے، ہر جاہل ہے. جسے خدا کی پہچان نہیں وہ بھی کوئی جانے والا ہوتا ہے، ظالم جاہل. تو یہود اور مشرکین سے بے جاہل کہیں گے، جاہل کہیں گے ما واللہم، ما کس نے، واللہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر راجع ہے ما کی طرف، تو ما استفہامیہ ہے کیا؟ یعنی ایو شین کے معنی میں کس کے؟ ما واللہم، کس چیز نے اس کو پھیر دیا. واللہ یولی تولیتاً کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا بھی ہوتا ہے، پیٹھ پھیرنا بھی ہوتا ہے. منہ یعنی واللہ یولی تولیہ. تو کس نے، واللہ کس نے پھیر دیا، ہم یہ مومنین جو ہیں ان کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پھیر دیا. ایو شاعر کہتے ہیں یعنی ایو شیئن صرف النبی والمؤمنین، کون سی شے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو پھیر دیا. کس سے؟ عن قبلتہم اللتی، ان کے اس قبلہ سے، اللتی کانوا علیہا جس پر وہ تھے، جس پر وہ پہلے. تو اس قبلہ سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا. یہودی اور مشرک کہیں گے جاہل. علی استقبالہا فی الصلاۃ، یہاں مطلب جس پر وہ تھے یعنی نماز میں جس کی طرف چہرہ کرنے پر وہ تھے. چہرہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تھے. تو اور مکہ شریف میں کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تھے. تو مشرک و یہودی کہیں گے کہ ان کو کس نے پھیر دیا. اس قبلہ تھے کہ نماز میں جس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. تو نماز میں جس قبلہ کی طرف چہرہ کرنے پر تھے اس سے کس نے پھیر دیا. یعنی ہیا بیت المقدس، یعنی بیت المقدس پر جو چہرہ کر کے نماز پڑھے، اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تھے. تو کس چیز نے ان کو پھیر دیا. یہاں شاعر کہتے ہیں والاتیان بالسین، دیکھو نا سایقولو میں سین لائے. والاتیان بالسین، سین کا لانا، الدالتی جو سین دلالت کرتی ہے استقبال پر. کس پر؟ یعنی کہیں گے یہ بات. سیقول صبح کہیں گے، یعنی کہ کہہ رہی ہے نا، کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے کیا. تو یہ سین تو آپ کو پتہ ہے کہ استقبال کے لیے آتی ہے. جب مضارع پہ داخل ہوتی ہے تو مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، موجودہ یا آئندہ. یعنی کہتا ہے یا کہے گا. جب سین آتی ہے تو اس کو متعین کر دیتی ہے اور خاص کر دیتی ہے. تو سین داخل ہو کر معنی میں چینی کر دیتی ہے، اسے مستقبل سے خاص کرتی ہے. اسے اس طرح صوفہ بھی مستقبل سے خاص کرتا ہے لیکن وہ مستقبل بعید سے کر دیتا ہے، اور سین مستقبل قریب سے کرتی ہے. مستقبل تب دیکھا شاعر کہتے ہیں یہ جو سین آئی ہے اور سیقول یقول پہ یہ دلالت کرتی ہے استقبال پر. کس پر؟ کس پر دلالت کرتی ہے؟ تو سین جو استقبال پر دلالت کرتی ہے اس کا لانا، اس کا من الاخبار بالغیب، یہ غیب کی خبر دینا ہے. کیا ہے؟ تو یہ غیب کی خبر کس کو دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ ایسے بھی پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے جو کہنا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا. اپنے خود نہیں حضور جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو پھر حضور کے ذریعے ہم تک بھی آ گئے. بعد میں انہوں نے ایسا کیا. سیقولو،
تو شاعر کہتے ہیں سین جو استقبال پر دلالت کرتی ہے اس کو لانا من اخبار بالغیب، اخبار بالغیب، بالغیب خبر دینے سے ہے، غیب کی. قل للہ المشرق والمغرب، محبوب کہہ دیجئے، تم کہہ دو، یعنی آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، اللہ ہی کے لیے پورب پچھم ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کی ظاہر ہے، اردو چلتی تھی. اب ہمارے ہاں پورب کی بجائے نا لڑکے یورپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پتہ بھی کوئی نہیں جو حالات بن گئے ہیں، یورپ بھی نظر آتا ہے. تو للہ المشرق والمغرب، اسے ہم مشرق مغرب بھی کہہ لیتے ہیں کہ پورب سے غلطی نہ کھا لیں. تو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں آئین جہات کلھا، آئین یعنی اللہ کے لیے ساری جہتیں ہیں، اللہ کے لیے ساری جہتیں ہیں. فیأمر بالتوجہ، بس وہ الی ای جہت، جس جہت کی طرف چاہے حکم دے دے توجہ کرنے کا، وہ جس جہت کی طرف توجہ کرنے کو حکم دے دے، وہ توجہ جو چاہے، جو چاہے اس کی مرضی ہے، جس اس کی وہ مالک ہے ہر جہاد کا، وہ جس جہت کی طرف چاہے حکم دے دے. ہمارا کام ہے سر تسلیم خم کرنا، لا اعتراض علیہ، اس پر اعتراض نہیں کرنا. یعنی یہ ایسے بیوقوف ہیں، ایسے جاہل ہیں کہ انہوں نے رب کو بھی ایک طرف قید کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ اور مقید کر دیا ہے. مقید ہی کر دیا نا کہ بس جو بیت المقدس کی طرف کرے گا ادھر ہی رب ہے، ادھر ہی. تو اب انہوں نے چہرہ ادھر سے ادھر پھیر لیا، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ گمراہ ہو گئے ہیں. اب رب ادھر نہیں ہے، رب ادھر نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جب میں مکہ شریف گیا اور 2012 میں تو ادھر میں نے جا کے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو غیر مقلد ہیں اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ائمہ دین کے مخالف ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہ کعبہ کی طرف ہاتھ کرو. کس کی طرف؟ ادھر کر کے دعا کر لیں، ادھر دعا، ادھر ہاتھ کرو، ادھر ہاتھ کرو، ادھر ہاتھ کرو. تو یہ ادھر سوال کر رہے ہیں کہ کس نے پھیرا ان کو اس جہت سے. تو انہوں نے بھی ادھر معین قید سمجھا کہ رب ادھر ہی ہے، رب. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ رب ادھر ہی ہے. ہم نے کہا بیوقوف، رب کہاں نہیں، رب مکین و مکان سے پاک ہے، زمین و زمان سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، جسم و اجسام سے پاک ہے، مثل و مثال سے، مثل سے پاک ہے رب، ضدیت سے پاک ہے مالک. تو یہ مالک کی شانی ہے، وہ زمین و زمان میں نہیں، لیکن ہر طرف اس کی رحمت ہے. جدھر وہ حکم دے دے ادھر ہی رحمت ہے. اس کی رحمت یہ کہ ساری چیزیں اس کی ہیں کہ تم نے جہن میں بند کر کے رکھ دی ہے. اس لیے یہ ہاتھ کا قبلہ آسمان ہے، نہ کہ یہ ہے ادھر ہے ادھر ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ دعا اللہ سے ہوتی ہے، سمت کوئی بھی ہو. سمت تم نے نماز ادا کرنی ہے تو صرف بیت المقدس ہی نے، نعوذ باللہ من رب نہیں ہے، اور ادھر رحمت ہے بس، اور کدھر نہیں ہے. بس اللہ کے حکم پہ لبیک کہو اور اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کر لو، تو جدھر وہ کہتا ہے ادھر ہو جاؤ، رحمت ادھر ہی ہے. تو اس لیے فرمایا یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بس ادھر ہی ہے. جاہل للہ المشرق والمغرب، ساری جہات اللہ کی ہیں، بس جس جہت کی طرف وہ تمہیں توجہ کرنے کا حکم دیتا ہے تم اسی کی طرف توجہ کر دو. اعتراض نہ کرنا، مارے جاؤ گے، توجہ کر جاؤ گے تو پھر رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے بس. سمجھ آ گئی؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے ہدایتہ، اپنی ہدایت دے. وہ جسے اپنی ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے الی صراط مستقیم، تو وہ ہدایت دیتا ہے. وہ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء کے بعد شارع نے مفعول محذوف نکالا ہے کہ جس سے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ہدایتہ، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے الی صراط مستقیم، الی طریق مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین الاسلام، دین اسلام کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.